ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معزز سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات کر کے پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ بعدہ ہماری فلاح و بہبودی کے لیے اس دار فانی کے اندر بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث فرماتے رہے، ان تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار درود و سلام کا تحفہ نازل ہو، آمین۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے روبرو سورۃ الزاریات سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دراصل اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو واضح کیا ہے کہ تخلیق انسان کا مقصد کیا ہے، انسان کی پیدائش کا ہدف کیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ ہم بہت سارے مال و دولت اکٹھا کریں، جمع کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو خوب چمکائیں، خوب بڑھائیں، اپنی دکانداری کو خوب بڑھائیں، چمکائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر بڑے سے بڑے عہدے اور مناصب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کے لیے بہت ساری دولتیں اکٹھا کریں، جمع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم شیطان اور نفس امارہ کے پیچھے لگ کر منمانی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیں اور منمانی طریقے سے زندگی گزاریں۔ تو آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں ہماری زندگی کے ہدف اور مقصد کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کے نزدیک صرف اس کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا اور اللہ کو راضی کرنا، یہ مقصد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عبادت کسے کہتے ہیں؟ چنانچہ اس تعلق سے اہل علم نے لکھا ہے العبادت اسم ما یحب اللہ یرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہر والباطن، یعنی عبادت ہر اس ظاہری، باطنی قول و عمل کا نام ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہو، جسے اللہ پسند کرتا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو عمل اللہ کی منشا کے مطابق ہو، جو عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہو، وہ عبادت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت صرف چند چیزوں کا نام نہیں، جیسا کہ عموماً ہم لوگ سمجھتے ہیں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہی عبادت نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم عبادت کہہ سکتے ہیں، یعنی ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہو، ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو، جسے اللہ پسند کرتا ہو یا جس عمل سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہو، وہ عبادت ہے۔ لیکن وہ عمل جو اللہ کی منشا کے مطابق نہ ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، جس سے اللہ کا تقرب حاصل نہ ہوتا ہو، وہ عبادت نہیں بلکہ وہ بدعت ہے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا، اللہ کو یاد کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے
اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات و دن کی گردش میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عقل مندوں کی اوصاف کو بیان کر رہے ہیں۔ الذین یقولون ربنا، عقل مند وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے اور کروٹ کے بل لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار عالم تو نے ان چیزوں کو، اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ حضرات گرامی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل مند انسان کی اوصاف کو اور خوبی کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عقل مند ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ہوشیار ہیں جو کائنات کی تخلیق پر غور فکر کرتے ہیں، کائنات کو دیکھتے ہیں اور کائنات کی پیدائش پر غور فکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور جہنم کی عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عقل مند انسان کی اوصاف ہے کہ جب وہ کائنات کو دیکھیں تو کائنات کی تخلیق پر غور فکر کرے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ بندہ مومن ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، بندہ مومن ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، بندہ مومن ہر حال میں اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جہنم کی آگ سے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں، ہمارے اندر یہ صفتیں ہیں تو یقین جانیے کہ ہم اللہ کی نظر میں عقل مند انسان ہیں، ہوشیار انسان ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں، یہ صفتیں نہیں ہیں تو یقین جانیے کہ ہمارے پاس دولت ہی کیوں نہ ہو، ہمارے پاس شہرت ہی کیوں نہ ہو، ہمارے پاس بڑے عہدے اور منصب ہی کیوں نہ ہو، ہم عقل مند انسان بن نہیں سکتے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے حلال رزق کی تلاش میں وہ جو ہے حلال رزق کی تلاش میں جد و جہد کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ حلال رزق کی تلاش میں جد و جہد کرنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، یعنی روزی تلاش کرنا اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب نماز پوری ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اللہ کی روزی تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کی ادائیگی کے بعد روزی تلاش کرنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر واضح کر دیا کہ روزی کی تلاش میں، روزی کی جستجو میں تم اللہ تعالیٰ کو فراموش مت کر جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ جو شخص اللہ کو
کثرت سے یاد کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہی اللہ کی نظر میں کامیاب انسان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اسلام کی نظر میں کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کے بعد شریعت کے احکام اور فرامین کو بجا لانے کے بعد، شریعت کے جتنے فرائض ہیں ان تمام فرائض کی پابندی کے بعد ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، ذکر الہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، پھر ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نیند کے ذریعے جسم کو آرام پہنچانا تاکہ جسم اللہ کی بات اور بندگی کے لیے چست ہو جائے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ رات کے وقت اپنے بستر پر سونے کی نیت سے آتا ہے، اس نیت سے سوتا ہے کہ وہ رات میں اٹھ کر قیام اللیل کرے گا، رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے گا، لیکن بیچارہ سوئے رہتا ہے، اس پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے اور وہ صبح تک سوئے رہتا ہے، تو اس کا سونا جو ہے اسے اس کی نیت کی وجہ سے قیام اللیل کے برابر اس کے اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کا سونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن کا سونا بھی عبادت ہے، مومن کا جاگنا بھی عبادت ہے، مومن کا چلنا پھرنا بھی عبادت ہے، مومن کا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ لہذا ہم بندے مومن ہونے کے ناطے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو یہ تمام کے تمام چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ اگر ہم کھانا کھاتے ہیں شریعت کے مطابق تو کھانا کھانا بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ اگر ہم شریعت کے مطابق ضرورت کے لیے جاتے ہیں تو ضرورت کے لیے جانا یہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ اگر ہم شریعت کے مطابق چلتے پھرتے ہیں تو چلنا پھرنا بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ الغرض قدم قدم پر مومن کے لیے عبادت اور بندگی ہے، قدم قدم پر مومنوں کے لیے اجر ثواب ہے۔ یہ مومنوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کے احکام مجھ پر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لہذا مجھے کچھ خاص نصیحت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، یعنی تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، زبان تمہاری ہمیشہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تر رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بھی ہمیں موقع ملے ہم زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، لایانی اور فضول باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ آج ہم لایانی اور فضول باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قدم قدم پر ہم گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نام کو بلند کریں، اس لیے کہ یہی بندگی اور یہی عبادت تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس بات کے سمجھانے کے لیے بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ ہر انبیاء کرام کی یہی دعوت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دار فانی کے اندر جتنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمائے انسانوں کی ہدایت کے لیے، تمام انبیاء کرام کی یہی دعوت تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جائے وہ سب کے سب کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اور ہم سورہ فاتحہ جب پنجگاہ نماز میں پڑھتے ہیں
تو اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کا اقرار کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ہمیں سیدھی اور سچی راہ بتلا۔ سیدھی اور سچی راہ کیا ہے؟ سیدھی اور سچی راہ یہی یعنی بدنی ھذا صراط مستقیم، یعنی اللہ فرماتا ہے میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا اور سچا راستہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی جو عبادت اور بندگی کرتا ہے وہ صحیح راستے پر ہے، وہ جنت کے راستے پر ہے، اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتا ہے وہ جہنم کے راستے پر ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ عبادت کی قبولیت کے لیے چند اصول ہیں، چند ضوابط ہیں۔ اگر ان اصول اور ضوابط کو سامنے رکھ کر عبادت اور بندگی کی جائے تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ لیکن اگر ان اصول اور ضوابط کو اگر سامنے رکھ کر عبادت نہ کی جائے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں۔ عبادت اور بندگی کی قبولیت کے لیے پہلا اصول کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلا سبب یہ ہے اخلاص نیت، یعنی نیت میں خلوصیت ہونا چاہیے، نیت میں للہیت ہونا چاہیے، یعنی عبادت محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو ایک سو ہو کر، وَمَا حُنَفَاءَ لِلَّهِ، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت میں اگر ریاکاری نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، ناموری نہیں ہے تو وہ عبادت اخلاص ہے اور وہی عبادت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ لیکن اگر عبادت میں ریاکاری ہے، شہرت ہے، دکھاوا ہے تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ لہذا جب بھی ہم عبادت کریں پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، محض اللہ کی رضا کے لیے کہیں۔ اس لیے کہ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرک، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک۔ جس نے ریاکاری کے طور پر صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے طور پر نماز ادا کی اس نے شرک کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت میں اخلاص نیت کا پائے جانا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسری عبادت کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادت قرآن و حدیث کے موافق ہونا چاہیے، قرآن میں یا سنت میں اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ عمل مردود ہے۔ اور ایک روایت میں ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین اسلام میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جس کا تعلق دین سے نہیں، شریعت سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ لیکن افسوس آج ہماری عبادتوں میں یہ اصول پایا نہیں جاتا، یہ شرطیں پائی نہیں جاتی ہیں۔ آج عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے عمل انجام دیتے ہیں جس کا ثبوت نہ کتاب اللہ سے ہے نہ ہی سنت رسول اللہ سے ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کہنا، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مسجدوں میں اذان دینے سے پہلے مؤذن کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا اسی طریقے سے صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔
حالانکہ صلاۃ و سلام بھیجنا اذان سے پہلے اس کا ثبوت نہ تو کتاب اللہ میں ہے اور نہ ہی سنت رسول اللہ میں، بلکہ اذان کے بعد درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان کے بعد درود شریف پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ الغرض اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے کا کہیں ثبوت نہیں ہے، لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس کو عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں، حالانکہ اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اسی طریقے سے دعا میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو وسیلہ بنانا، اس کا بھی کہیں ثبوت نہیں ہے، لیکن لوگ اس عمل کو بھی عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی خرافات و بدعات میں سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت کی قبولیت کے لیے دوسرا اصول یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادت کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ سے ثابت ہو، اس پر کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کی مہر لگ چکی ہو۔ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے تو وہ عبادت قابل قبول ہے، لیکن اگر اس عمل میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مہر نہیں ہے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں بلکہ وہ مردود ہے۔ اسی طرح عبادت کی قبولیت کے لیے تیسرا اصول کیا ہے کہ اس میں مقدار اور کیفیت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اس عبادت کی یا اس عمل کی مقدار اور کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری ضروری ہے۔ اگر مقدار میں یا کیفیت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہو رہی ہے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ نماز جنازہ ایک ایسی نماز ہے جس میں رکوع سجدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص رکوع سجدے کے ساتھ نماز جنازہ ادا کرے تو یہ نماز قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کیفیت میں بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو وہ نماز قابل قبول ہے، وہ نماز سنت کے مطابق ہے۔ لیکن اگر ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہے تو وہ نماز مردود ہے، وہ نماز قابل قبول نہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی اے لوگو تم اسی طرح نماز پڑھو جسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو وہ نماز قابل قبول ہے، لیکن اگر رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو وہ نماز قابل قبول نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ اس عبادت میں جو مقدار اور کیفیت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ یہ عبادت کی قبولیت کے چند اصول ہیں، ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم عبادت اور بندگی کریں گے، بڑی سی بڑی عبادت یا چھوٹی سی چھوٹی عبادت انجام دیں گے تو اللہ تعالی ہماری عبادت قبول کرے گا۔ لیکن اگر ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اگر عبادت بندگی نہیں کریں گے، ان اصولوں کے خلاف اگر ہم عبادت اور بندگی کریں گے تو بڑی سی بڑی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ لہذا آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں عبادت جو ہے عبادت کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے تمام عبادتوں کو انجام دینے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں بلا تاخیر جو ہمارے اس پروگرام اور اجتماع کے اصل جو مقرر ہیں ان کا نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جو ہے بورڈ پر پڑھے ہوں گے کہ محترم عبدالرزاق عمری حفظہ اللہ
کو میں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ بیج پر تشریف لائیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ شیخ محترم کا عنوان ہے کفار کی مشابہت اسلام کی نظر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو بحیثیت مسلمان پیدا فرمایا، یا پھر کسی کو اللہ رب العالمین نے اس بات کی توفیق دی کہ وہ اسلام کو قبول کرے اور اسلام کو بطور دین اپنانے کی کوشش کرے۔ جب اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العالمین بہتر انداز سے جانتا ہے کہ انسان کی ضروریات کیا ہیں، انسان کی خواہشات کیا ہیں، اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے دل میں خواہشات ڈالی، ہماری ضروریات کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اس کو اپنانے کا حلال طریقہ بھی اللہ نے بنایا، اور زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی اللہ رب العالمین نے دین کی شکل میں، اسلام کی شکل میں ہم تمام کو دے دیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہم جو چاہیں کام اپنائیں، جو چاہیں زندگی میں امور کو اپنے اعتبار سے، اپنے ذہنی فکر کے اعتبار سے اس چیز کو صحیح سمجھیں یا غلط سمجھیں، بلکہ پیدا کرنے کے بعد انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو جو چیزوں کی جیسے جیسے ضرورت تھی، اس کے حلال طریقے کیا ہیں، اس کے حرام طریقے کیا ہیں، ان تمام کو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا دین کی شکل میں۔ تو سب سے پہلی بات ہم کو یہ سمجھنی چاہیے کہ جس دین پر ہم عمل کرنے والے ہیں وہ دین ہمارے لیے مکمل ہے۔ جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں، دین اسلام پر، وہ دین ہمارے لیے ہر اعتبار سے مکمل ہے، ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ اب دیکھیے، زندگی گزارتے ہوئے انسان کو مال کمانے کی ضرورت ہے، اس کے حلال طریقے کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے رزق کے طریقے بتلا دیا۔ انسان کو عبادت کرنی چاہیے، انسان کو چونکہ ایک بدیہی طور پر عبادت کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے۔ کوئی بھی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کسی کے سامنے جا کر جھکتا نہیں ہے۔ ہم مسلمان اللہ کے رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں، تو مختلف مذاہب کے لوگ مختلف معبودان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو جو چیزیں انسان کی زندگی میں رکھیں، وہ چیزوں کو اپنانے کے لیے جو راستہ ہونا چاہیے تھا، وہ راستہ بھی اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں رکھ دیا۔ اب دیکھیں، ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو عنوان ہے کفار کی مشابہت، کفار کے لوگ، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ مختلف طریقوں میں کافروں کی مشابہت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، جس کو فالوور آپ کہتے ہیں، فالو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فلاں چیز میں وہ فلاں سیلیبریٹی کو فالو کرتا ہے، فلاں معاملے میں فلاں عورت اس کو فالو کرتی ہے، یا پھر فلاں نوجوان اپنے سمجھے کہ ایجوکیشن میں، اپنے اسپورٹس میں، یا پھر اپنے جو دیگر اپنے معاملات ہیں اس میں فلاں کو فالو کرتا ہے۔ آپ اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو چیک کر لیں، آپ اس کے دل کو چیک کر لیں، آپ اس کی بات چیت کو دیکھیں، آپ اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کے دیکھیں، اس کی زبان سے نکلنے والے جملوں میں فلاں کافر کا نام ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں، میرا اپنا آئیڈیل یہ ہے، میرا اپنا، میں اس کا فالوور ہوں۔ اس طرح کی باتیں آپ کو یقیناً نظر آئیں گی۔ اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ جب ہم دین اسلام کو بطور دین قبول کر چکے ہیں، بطور دین ہم قبول کر چکے ہیں، تو ہم دینی تعلیم اتنی کم از کم حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ کس معاملے میں کفار کو فالو کیا جا سکتا ہے، یا پھر وہ معاملات کون سے ہیں اگر بندہ ان معاملات میں کسی کو فالو کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
اگر ہم کوئی کچھ معاملات ایسے ہیں، اگر ان معاملات میں کسی کافر کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کی بات ہم کو اسلام سے اچھی نظر آتی ہے، ان کی کوئی چیز ہم کو ہماری اپنی چیزوں سے اچھی نظر آتی ہیں، تو ایسا سمجھنا اور اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرنا یا پھر اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنانا اس بندے کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس کے دل سے اللہ رب العالمین ایمان کو مکمل طور پر نکال کر رکھ دیتا ہے۔ یہ اہم معاملہ ہے۔ ہم اندھے ہو کر جو بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس کو میزان نہیں کر پاتے، ہم اس کا ویٹ نہیں کر پاتے کہ یہ چیز دین اسلام کس نظر سے اس چیز کو دیکھتا ہے۔ یہ کیا ایمانیات سے متعلق ہے، یہ کیا عقائد سے متعلق ہے، یا کیا عبادات سے متعلق ہے، یا پھر ہمارے اپنے اخلاق و معاملات سے متعلق ہے۔ ہم یہ فرق نہیں کر پاتے۔ اور آپ دیکھیے دین اسلام نے جو انسان کی زندگی ہوتی ہے اس کو 3 حصوں میں اسلام نے تقسیم کیا۔ پہلی چیز ہے ایمانیات، انسان کا ایمان، اس کا عقیدہ، جس کو بلیفز کہا جاتا ہے، کریڈ کہا جاتا ہے، یعنی انسان کا عقیدہ، انسان جو کچھ عقائد اپنے دل میں رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایتھیسٹ کا، ایک دہری انسان کا جو مذہب کو نہیں مانتا، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم یوں ہی پیدا ہو گئے اور یہ دنیا یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ فزیکل ایگزسٹنس کو مانتا ہے، وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کچھ حادثات کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، یہ اس کا ماننا، اس کا عقیدہ ہے۔ وہ آخرت کو نہیں مانتا، وہ قبر کی زندگی کو نہیں مانتا۔ اور یہی آپ دیکھیے ایک ہندو کا یہ عقیدہ ہوتا ہے غیر مسلم کا کہ وہ اس کے بعد جنموں کا عقیدہ رکھتا ہے، فلاں جنم میں فلاں اوتار میں انسان چلا جاتا ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ ایک کرسچن کا یہ عقیدہ الگ مختلف ہوتا ہے، ایک یہودی کا عقیدہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمانیات میں بھی ہم کو مکمل طور پر ہی رہنمائی فرمائی۔ جو انسان کے لیے عقائد ضروری ہو سکتے ہیں ان تمام عقائد کو اللہ رب العالمین نے اس دین میں نازل کر دیے ہیں۔ اگر آپ یہ مانیں، اگر کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرے کہ فلاں سے متعلق دین اسلام میں ہدایات موجود نہیں ہیں، تو اس کی زبان سے اس بات کا اقرار اس بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ بہت اہم معاملہ ہے۔ اب صرف ہم یہ ہے، ہمارا اپنے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے، چونکہ ہم غیر مسلمین کے درمیان رہتے ہیں، ان کے انفلوئنس کی وجہ سے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے تأثر کی وجہ سے، ان کے اثرات ہم قبول کرتے ہوئے آپ کئی ایک نوجوانوں کو دیکھیں گے نمازوں سے دور، اپنے تمام معاملات سے دور، اور ہر بات کو بالکل ایزی لے لینا۔ آپ برتھ ڈے کی بات ان کے سامنے کیجئے، بالکل یہ کیا عام سی چیز ہے۔ آپ ان کو عیدین کی بات کیجئے، بالکل عام سی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کئی ایک مسلم نوجوان ایسے ہیں، ابھی حال ہی میں گنیش کی عید گئی ہے، آپ نے کئی ایک لوگوں کے سٹیٹس پر دیکھا ہوگا کہ انہوں نے فلاں منڈپ میں شرکت کی، فلاں انہوں نے ایسا کیا، اس کو سٹیٹس کے طور پر لگایا، اس کو اپنے ریلز کے طور پر لگایا۔ یا پھر کسی کو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ اس غیر مسلم دوست کو بدھائی دے رہا ہے اس کے عید کی۔ یہ معاملہ ہے، ہم بالکل ایزی لے رہے ہیں ہر چیزوں کو۔ اب دیکھیے ان کے نکاح میں شرکت کرنا، ان کے عیدوں میں شرکت کرنا، یا پھر اپنے عیدوں میں ان کو شریک کرنا، یہ اسلام نے کیا حدیں بنائی ہیں، کن چیزوں میں ان کو شریک کیا جا سکتا ہے، کن میں نہیں کیا جا سکتا ہے، ان سے کس قدر تعلق رکھنا چاہیے، کس قدر تعلق سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ پیمانہ ہمارے پاس آج موجود نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلم نوجوانوں میں آپ دیکھیے، مسلم نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، کئی ایک مسلم نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے لڑکے جن کے تعلقات غیر مسلم لڑکیوں سے ہیں، کئی ایک مسلم لڑکیاں آپ کو ایسے ملیں گی جو اسکولز اور کالجز میں پڑھ رہی ہیں، کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھنے کے بعد ان کے اپنے تعلقات کئی ایک غیر مسلم لڑکوں سے ہوتے ہیں، بائک پر آنا جانا، ان کے ساتھ ریسٹورینٹس میں کھانا پینا۔ آپ کو یہ ساری آپ نوجوانوں سے پوچھ کر دیکھیں، کوئی میں الگ دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اسی ماحول میں ہمارے پاس آج پیش آ رہی ہے ساری چیزیں۔ اور چونکہ ہمارے اپنے سمجھے حیدرآباد سے نہ ہو تو ہمارے حیدرآباد میں کافی مسلمان ہیں، یعنی انٹریکشن ہمارا نہیں ہوتا غیر مسلمین سے، لیکن آپ جن ڈسٹرکٹس میں رہتے ہیں یہاں پر غیر مسلمین کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو کہیں کاروبار میں ان سے سامنا ہوتا ہے، کہیں کسی کا ٹیچر کوئی غیر مسلم ہوتا ہے، کہیں کسی کے ساتھ یعنی کام کرنے والا کولیگ غیر مسلم ہوتا ہے، تو ایسے معاملات میں ان سے رشتہ کتنا رکھنا چاہیے، کس حد تک رشتے کی اجازت اسلام دیتا ہے، کس حد کے رشتے کے بعد اسلام سے خود بندہ خارج ہو جاتا ہے، یہ سارے معاملات ہمارے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو میں نے آپ کو ابتداً یہ بتانے کی کوشش کی کہ اسلام مکمل ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات جانیں کہ اسلام مکمل ہے، اور اسلام نے جس معاملے میں جو ہدایت دی ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، وہ ہمارے لیے خیر خواہی ہے۔
اگر اللہ رب العالمین نے اس معاملے میں ہماری ہدایت نہ کی ہوتی تو ہم بھٹک چکے ہوتے، ہم گمراہ ہو چکے ہوتے۔ اللہ رب العالمین کے رہنمائی انسان کے لیے خیر خواہی کا معاملہ ہے۔ ہم کسی بھی اللہ کے حکم کو خیر خواہی نہ سمجھتے ہوئے ہم یہ سمجھیں کہ یہ حکم میرے لیے نقصان دہ ہیں، ایسا نہیں بلکہ ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ حکم میں ایسی تبدیلی ہونی چاہیے تھی۔ اگر اس بات کا عقیدہ، اس بات کا اقرار ہماری اپنی زبانیں کرتی ہیں تو ایسا کرنا بندے کو بہت بڑے گناہ حتیٰ کہ اسلام سے خارج کر دینے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ نواقض اسلام میں سے ایک ناقض یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی شریعت کو مکمل نہ سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی شریعت میں کھوٹ نکالے اور اپنی عقل کو بڑا سمجھتے ہوئے پھر کسی کی عقل کو بڑا سمجھتے ہوئے کہے کہ ان کی بات اسلام سے زیادہ بہتر ہے، انہوں نے جو بات ایڈوائز دی ہے وہ اسلام کے حکم سے زیادہ بہتر ہے۔ کفار کی مشابہت کے سلسلے میں آپ دین اسلام میں دیکھیے، اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں مختلف آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں کئی ایک واقعات اللہ کے نبی کی زندگی میں پیش آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ہمارے سامنے ذکر کر دی ہیں، لیکن ہم دین کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ اہم معاملات جو ہمارے اپنے عقیدے، ہمارے اپنے منہج، ہمارے اپنے دین سے متعلق ہیں، جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، ہم ان ٹاپکس کو بالکل ایزی لے لیتے ہیں۔ ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا غیر مسلمین کے ساتھ، آپ کا بچہ آپ کو کہہ کر جاتا ہے کہ دوست کے ساتھ جا رہا ہوں، لیکن وہاں پر جا کے اس کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے، اس کی کس عید میں شریک ہوتا ہے، اس کی کس نکاح میں شریک ہوتا ہے، اس کے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، آپ کو کسی بات کی خبر نہیں ہوتی، اور آپ کو اس بات کا بھی سمجھیے کہ فکر نہیں ہوتی کہ اس کو یہ کہیں کہ دین کیا ہے، وہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ دین کی تعلیم اس قدر سکھانے کی بھی فکر ہمارے پاس آج موجود نہیں ہے کہ تاکہ وہ روشنی اس کو ملے جس روشنی کے ذریعے وہ گمراہی کو جان سکے، وہ ظلمات کو جان سکے جو اللہ رب العالمین نے نور اس کو عطا کیا ہے۔ اب دیکھیں، میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اپنے لوگ اکثر مشنری اسکولز میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ بھٹکل کے ایک مشنری اسکول میں پیش آیا۔ بچہ وہ پری پرائمری سیکٹر کا تھا، یعنی پرائمری کا جو سیکشن ہوتا ہے جس میں PP1 PP2 اور LKG نرسری وغیرہ ہوتے، چھوٹے بچے جس کی عمر مشکل سے 6-7 سال ہوگی بس۔ مشنری اسکول میں وہ بچہ پڑھ رہا تھا۔ ٹیچر کو شرارت سوچی، ٹیچر جو کرسچن ٹیچر تھی اس کو شرارت سوچی، وہ اس کے عقیدے کو دیکھے کیسا دھیرے دھیرے عقیدے کو بگاڑا جاتا ہے، کیسے کیسے آپ دیکھیں گے کہ کئی ایکس مسلم جو آج کل پیش آ رہے ہیں، کہاں سے نکل کے آئے لوگ؟ جو مسلمان تھا ایکس مسلم بن کر اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ کہاں سے نکل کر آیا؟ یہ یہیں سے تو آنے والے ہیں، یہ انہی کے کارندے ہیں جن کو یہ تیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے اپنی ابتدا سے لے کر نرسری سے لے کر آپ کو گریجویشن تک، گریجویشن کے بعد ماسٹرز، اور اس کے بعد پھر جب تک وہ ڈاکٹریٹ تک نہیں پہنچ جاتا اتنے تمام معاملات میں فیکلٹی غیر مسلم، ساتھ میں پڑھنے والے غیر مسلم، ان کا انفلوئنس اس وقت ہوگا تو نہیں ہوگا؟ اب بتائیے، ان سے انفلوئنس تو لے گا نا بچہ، یہ ان سے متاثر ہوگا، یقیناً ہوگا۔ تو ان معاملات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ابتداء ہم دینی تعلیم سکھائیں بچوں کو، یہ ان کو ایک اتنا بندوبست کر کے دے دے دین کا کہ وہ اس دین کے بندوبست کو لے کر اس علم کو حاصل کرنے کے بعد وہ ہر کسی کا سامنا کر سکے۔ کسی مقام پہ جانے کے بعد کسی لیکچرر کے بولنے کی وجہ سے بچہ یہ نہ سمجھے، بچہ ڈیگریڈ اپنے آپ کو نہ کر لے، ریگریٹ نہ اپنے آپ کو کر لے کہ یہ میرے ساتھ مشکل ہو، لاجواب بچہ نہ ہو جائے، بلکہ ہر چیز کا جواب دینے کی قابلیت رکھے اپنے پاس۔ اتنی دینی تعلیم سکھانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو واقعہ میں سنا رہا تھا آپ کو کہ بھٹکل میں تقریباً وہ نرسری وغیرہ کا طالب علم تھا، تو اس معاملہ یہ پیش آیا، بچوں کو سلیپنگ پیریڈ ہوتا ہے، 2-3 پیریڈز کے بعد بچوں کو سلا دیا جاتا ہے کچھ وقت کے لیے آرام کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد بیل ہوتی ہے، بچے اٹھ کر اپنا کام کر لیتے ہیں۔ بچہ سو گیا، مسلمان بچہ تھا۔ اب اس کے بعد ٹیچر نے، جب بچہ سو رہا تھا، اس کی پنسل ٹیچر نے چھپا لی۔ جب وہ بچہ اٹھا پنسل تلاش کرنے لگا، ٹیچر اچانک سی آئی اس کے پاس، آ کر پوچھنے لگی کیا وجہ ہے، کیا چیز تم تلاش کر رہے ہو؟ بچے نے کہا میم میری پنسل گم چکی ہے، پنسل میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو اس موقع پر ٹیچر کو شرارت سوچی، اور اس کو معلوم ہے کہ پنسل کہاں پر ہے، وہ چاہتی تھی کہ اس طرح سے اس کے عقیدے کو بگاڑے۔ اب اس کے بعد اس ٹیچر نے کہا چلو آپ کہتے ہیں نا اللہ رب العالمین آپ کا گاڈ ہے، اللہ سے مانگ کر دیکھو۔ بچہ معصوم ہے، ماں باپ نے سکھائے کہ کوئی بھی چیز مانگنی ہو تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے، مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ بچہ ہاتھ اٹھاتا ہے، معصوم ہے،
دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ رب العالمین میری پنسل گم ہو گئی، مجھے دلا دے۔ بچہ 3 سے 4 دفعہ جب یہ معاملہ پیش آیا، بچہ دعا کرتا ہے لیکن نہیں مل رہی، ٹیچر نے اب کہا کیا ہوا؟ بچہ مایوس ہو چکا، دعا کرنے کے بعد بھی نہیں مل رہی یہ چیز۔ اب ٹیچر پوچھی کہ کیا ہے تم کو پنسل نہیں ملی؟ بچہ مایوس ہے، خاموش ہوتے ہوئے کہا نہیں میڈم نہیں ملی۔ تو اس موقع پر ٹیچر کہتی ہے چلو اچھا جیسے اسکل سے مانگ کر دیکھو، جیسے اسکل سے مانگ کر دیکھو۔ اب بچہ معصوم ہے، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے کہ جیسے اسکلس میری پنسل گم ہو چکی ہے، مجھے پنسل دے دیجیے۔ ٹیچر چپکے سے پنسل بینچ پر رکھ دیتی ہے۔ اب بچہ پنسل کو دیکھ کر اتنا خوش کہ بچہ خوش ہو گیا، پنسل مجھے اس کو مل گئی۔ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ بچہ گھر جاتا ہے۔ گھر جانے کے بعد اس کی ماں نے یہ واقعہ سنایا ہے۔ بچہ گھر جانے کے بعد اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں آج میرے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا، میری پنسل گم ہو گئی تھی، میں نے اللہ سے مانگی، مجھے پنسل اللہ نے عطا نہیں کی، میں نے جب پنسل جیسے اسکرس سے مانگی تو مجھے پنسل مل گئی، اس کے بعد مجھے جو بھی ضرورت ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، میں اللہ سے نہیں بلکہ جیسے اسکرس سے مانگوں گا۔ اس طرح دھیرے دھیرے عقیدوں کو بگاڑا جاتا ہے۔ یہ انٹریکشن جو غیر مسلمین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جو غیر مسلمین کے ساتھ یعنی کسی بھی طرح کا انفلوئنس ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے ایک اسٹوڈنٹ جب پڑھتا ہے تو پڑھنے کے زمانے میں اس کا سب سے بنیادی آئیڈیل اس کا ٹیچر ہوتا ہے، اور اگر وہی غیر مسلم ہو، اگر اسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہو تو کہاں سے یہ اس بچے کو سکھا پائے گا؟ یقیناً اس کے عقیدے کو بگاڑے گا۔ تو اس طرح سے غیر مسلمین کے تعصب کو آپ بڑھتا ہوا دیکھیں گے تو اس کی بنیادی وجہ ہمارے سامنے نظر آئے گی۔ تو میں آپ کے سامنے واقعہ بتانے کے بعد یہ اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو نصیحتیں بتلائی ہیں کہ غیر مسلمین کی مشابہت کہاں تک کرنی چاہیے اور غیر مسلمین کی مشابہت کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کے راستے کی مخالفت اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دین کی شکل میں بہترین انداز میں ایک راستہ ہم کو بتا دیا، صراط مستقیم، اس راستے کو چھوڑ کر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کے راستے کی مخالفت اختیار کرتا ہے، کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کا طریقہ ہے اس مومن کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے کو اپنا طریقہ سمجھنے لگ جاتا ہے، کوئی اور چیز کو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام سے بہتر ہے، اس معاملے میں یہ بہتر ہے، اسلام ہمارا بیٹر نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو عذاب دنیا میں دیتا ہے۔ وہ عذاب اس شکل میں ہوتا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین بینا رہتے ہوئے نابینا کر دیتا ہے، سننے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی اس کے کان کو اللہ رب العالمین ہدایت کے لیے بند کر دیتا ہے، اس کے دل ہمیشہ اس کے لیے ہدایت سے محروم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے بیان کیا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین اس کو اسی میں ڈال کر رکھ دیتا ہے جس کو اس نے خود اپنے لیے اختیار کیا تھا۔ غیر مسلمین کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نے جس چیز کو اچھا سمجھا کہ وہ اچھا ہے وہ اچھا ہے تو اللہ رب العالمین اسی میں ڈال کر رکھ دیتا ہے۔ یعنی وہ بندہ جو کسی سے متاثر ہو کر کسی کو فالو کرتا ہے اور ہر معاملے میں اس کو فالو کرنے لگ جاتا ہے تو دنیا میں اس بندے کو یہ عذاب ملتا ہے کہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین نہیں دیتا، توبہ کرنے کی توفیق اس شخص کو نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں کئی ایک لوگوں کو ابتدا میں ایک دو چیزوں میں تھے لیکن بعد میں جب بڑھتے بڑھتے ان کے ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیے تو آپ دیکھیں اسلام ان کو سخت نظر آنے لگتا ہے۔ اسلام مسلمانوں کی شادیاں، مسلمانوں کا نکاح ان کو سخت نظر آنے لگتا ہے۔ اب دیکھیے کئی ایک لوگوں کے زبانوں سے آپ نے سنا ہوگا چونکہ غیر مسلمین کی شادیوں میں بینڈ باجا ہوتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ان کے شادی سے پہلے رسومات، ان کی شادی کے بعد رسومات، اور یہ چیزیں مسلم معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں ان کی وجہ سے، ان کی وجہ ہی سے تو یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کئی ایک مسلمانوں کو آپ نے سنا ہوگا جو سنت کے مطابق نکاح کرتا ہے، اس نکاح میں شریک ہونے کے بعد دوستوں میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نکاح میں بھائی اگر نہیں سنت کے مطابق نکاح کرے تو نکاح میں مزہ نہیں آتا، سنت کے مطابق اگر کرنے گے تو بہت سختی نظر آتی، تھوڑا بہت تو ہونا نا بھائی، تھوڑا بہت یعنی انجوائمنٹ۔ یہ انجوائمنٹ کا فکرہ کہاں سے آیا ان کے ذہن میں؟ وہی غیر مسلمین کے ساتھ رہتے ہوئے،
انہوں نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کرنے کا طریقہ دیا تھا اس طریقے کو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، اس طریقے کو انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال انجوائمنٹ رکھا تھا وہ اصل انجوائمنٹ نہیں ہے، بلکہ جو شیاطین نے ان کو انجوائمنٹ کا طریقہ بتلایا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ معاملات آپ ہر دوسرے تیسرے بندے کے اندر دیکھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ غیر مسلمین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اگر اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں تو کم از کم سوشل میڈیا پر ان کی چیزوں کو دیکھنا، اور وہ چیزیں چونکہ مسلمانوں میں اکثر چیزیں داخل ہو چکی ہیں مختلف راستوں سے، تو اس چیزوں کو پسند کرتے ہوئے اسلام کی اصل تعلیمات کو پسند نہ کرنا۔ تو اللہ رب العالمین ان کو جو توبہ کرنے کی توفیق جو ان کو نہیں مل رہی ہے، اس چیز سے وہ نہیں نکل پا رہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بطور عذاب ان کو اس چیز میں ڈال کر رکھ دیا۔ وہ نہیں نکل رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ہدایت یعنی وہ قبول نہیں کر رہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا ہے۔ اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی اور اس سے بڑی نامحرومی کیا ہوگی کہ انسان کو اللہ رب العالمین اس کے لیے توفیق و ہدایت کے دروازے بند کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کب کرتا ہے؟ جب بندہ اسلام کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے۔ کفار کی مشابہت جب انسان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ساری ہدایت کے راستے اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ بیان فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ مسلمان جو بات اپنی زبان سے آگے آنے والے مسلمان جو کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں بلکہ ایسا کرنا چاہیے تھا، آرگیومنٹ جو پیش کرتے ہیں، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ اس سے پہلے جو امتیں آئی تھیں انہوں نے بھی یہی بات کی تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے برابر کر دیا کہ یہ بھی انہی کی طرح ہے، یہ بھی یہود و نصارہ کی طرح گمراہ ہو جائیں گے۔ گمراہی اللہ رب العالمین وہی سے لائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ اے اللہ کے نبی کے اللہ رب العالمین نے خطاب کرتے ہوئے تمام مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بیان فرمایا کہ ہم نے اسلام کے طور پر ایک بہترین شریعت تم کو دی ہے، فاتبعها اسی کی اتباع کرو، اسی شریعت کو فالو کرو۔ وہ شریعت جس چیز کو اچھا کہتی ہے اس کو اچھا سمجھو، وہ شریعت جس چیز کو برا سمجھتی ہے اسی کو برا سمجھو۔ ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون اور ان لوگوں کی پیروی مت کرو، ان کے خیالات کی، ان کی خواہشات کی، ان کی منمانیوں کی پیروی مت کرو جو اپنی جانب سے کچھ علم نہیں رکھتے اور ہر چیز کو جائز قرار دیتے اور چیز کو انجوائمنٹ سمجھتے ہیں، ہر اللہ رب العالمین کے نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں۔ کفار کی مشابہت تو چھوڑیے، کفار سے بالکل دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں آپ کو دلائل کے ذریعے سمجھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف کہ مجھ کو اللہ رب العالمین نے قیامت سے پہلے تلوار کے ذریعے مجھ کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، یعنی تلوار کا زور مجھے دیا اللہ رب العالمین نے، نہیں سمجھے کہ انفلوئنس مجھے دیا، میرا دین ساری دنیا میں پھیل کر رہ جائے گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں تک کہ قیامت سے پہلے دنیا کے کونے کونے میں اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے گی۔ یعنی دین اسلام جب شروع ہوا، بدأ الاسلام غریبا، دین اسلام غربت میں پیدا ہوا تھا، یعنی غربت میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، کوئی لوگ نہیں جانتے تھے صرف دین اسلام کو اللہ کے نبی کے کچھ صحابہ، لیکن پھیلتے پھیلتے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قیامت سے پہلے اسلام اس قدر پھیل جائے گا کہ دنیا کے چپے چپے سے اللہ اللہ کی آواز آئے گی، یعنی دنیا کے ہر کونے سے اللہ کی آواز آئے گی، حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہر جگہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انسان کو دیکھیے زندگی گزارنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی چیز انسان کو دین ضروری ہے، انسان کو فکر ضروری ہوتی ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اس کے ذریعے انسان نتائج نکالتا ہے، تو پہلی چیز دین ہونا ضروری ہوتا ہے، انسان کو ایک طریقہ ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ طریقہ اللہ نے دیا۔ اس کے بعد انسان کو جو دوسری ضروری چیز ہے وہ رزق ہوتا ہے۔ انسان کو رزق ضروری ہے زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے، اگر رزق نہیں ہوگا تو کیسے سروائیو کر پائے گا؟ رزق میں انسان کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا، اس کا سمجھے کہ آپ گاڑی سب کچھ بنگلہ ساری چیزیں اس رزق میں آ گئی،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کے لیے جو 2 ضروریات تھیں، پہلی چیز اسلام کی، دین کی، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دے دیا، ساری دنیا میں پھیل کر رہ جائے گا اسلام۔ دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین کا رزق عطا کر دینا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، اللہ رب العالمین نے یہ بہترین چیز بھی مجھ کو اور میری اپنی امت کو عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے رزق کو آسان کر دیا ہے۔ رزق کو اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کے لیے آسان کر دیا ہے۔ رزق حاصل کرنے کے لیے انسان کو ڈپریس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رزق حاصل کرنے کے لیے پریشان ہو جائیں کہ کیسے کریں گے، ایسا ویسا ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی خود بیان فرماتے ہیں وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي کہ میرے رزق کو اللہ تعالیٰ نے میرے سائے میں رکھ دیا ہے، یعنی رزق پہنچ کر رہے گا۔ اللہ کے نبی ایک اور حدیث میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو رزق پیدا کیا ہے، رزق بنایا ہے، وہ رزق انسان کا ویسے پیچھا کرتا ہے جیسا کہ انسان کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ تو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے 2 چیزیں تھیں، ایک تو عقیدہ دین کا ہونا ضروری تھا، ایک فکر کا ہونا ضروری تھا، اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے والا بنایا، اور جانوروں کو چونکہ سمجھ نہیں ہے اس لیے ان کی ضرورت صرف رزق ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو انسان کو سمجھنے کی صلاحیت دی، تو اللہ تعالیٰ نے دین بھی انسان کو دیا، دین دیا، رزق دیا۔ رزق اس قدر آسانی سے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے سائے میں اللہ نے رزق کو رکھ دیا ہے، ہر ایک کے سائے میں اس کا رزق ہے۔ رزق کو تلاش کرنے کے لیے انسان حرام راستہ نہ اختیار کرے، بس لیے بلکہ آسانی سے اللہ رب العالمین نے رزق ملنے کے راستے دین میں رکھ دیے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں 2 ضروریات تھیں، مکمل ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں وَجُعِلَ الذَّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اب ان 2 نعمتوں کے مل جانے کے بعد جو اسلام کی مخالفت کرتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپناتا ہے، اسلام نے کہا کہ فلاں چیز حرام ہے، یہ اپنی جانب سے اس کو حلال سمجھ کر حرام و حلال کا فرق کیے بغیر کماتا ہے، جُعِلَ الذَّلُّ وَالصَّغَارُ، اس بندے کو اللہ رب العالمین ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ اور چونکہ قومی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، قوم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ساری امت کے یعنی اکثریت حلال و حرام کا فرق کیے بغیر، عقائد کو جانے بغیر، عقیدے میں آپ دیکھیں ہمارے جو مسلمان ہیں ماشاءاللہ سے دنیا بھر میں، اس میں سے آپ دیکھیں کتنے وہ ہیں جن کا صحیح عقیدہ ہے، غلط عقیدے والے آپ کو 80% مل جائیں گے۔ تو چونکہ امت کے اعتبار سے ہم لوگ خالف امری، اللہ کے نبی کی امر کی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے جو وعدہ اللہ کے نبی نے کیا ہے وَجُعِلَ الذَّلُّ وَالصَّغَارُ، اللہ رب العالمین ذلت و رسوائی سے دوچار کرنا ہے۔ یہ ذلت و رسوائی کیوں ہے؟ عَلَى مَنْ خَالَفَ امری، اللہ کے نبی کے امر کی مخالفت ہے، اللہ کے نبی کے امر کی مخالفت، کسی اور کے کفر کو، کافروں کے معاملات کو بہتر سمجھنا، ان کی مشابہت اختیار کرنا، ان کے امور کو اپنانا، یہ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا سبب بن رہا ہے۔ ذلت و رسوائی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کہا اللہ کے نبی نے کہ تداعى علیکم الامم کما یتداعى الاکلۃ علی قصعتها، کہ قیامت سے پہلے دیگر اقوام مسلمانوں پر ویسے ٹوٹ پڑے گی جس طرح کے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کیا اللہ کے نبی اس وقت ہم لوگ تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا بالکل کم ہو جائیں گے جس وجہ سے سب لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، ہم کو کمزور کر دیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بل یومئذ کثیر، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اس روز بہت ہو جائے گی، تم تعداد میں بہت زیادہ بڑھ جاؤ گے۔ اس کے بعد پوچھا اللہ کے نبی آخر وجہ کیا ہے، کیوں مسلمانوں پر اس طرح سے وہ لوگ حملہ ور ہو جائیں گے؟ ہر جگہ آپ دیکھیے مسلمانوں پر ظلم و ستم، کسی نہیں، کوئی بدھسٹ مار رہا ہے، کوئی چائنیز مسلمانوں کو مار رہا ہے، کوئی ہندو مسلمانوں کو مار رہا ہے، کوئی کرسچن کر رہا ہے، کبھی جا کر یہودی کر رہا ہے۔ یہودی قوم جو بالکل چھوٹی ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ہے، مسلمانوں پر حاوی ہے، تو یہ کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اپنے دلوں میں وہن بیٹھ جائے گا، تمہارے دلوں میں وہن۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیاوی زندگی سے محبت اور اخروی زندگی کو اپنانے سے دور رہنا، یعنی آخرت سے بالکل ڈرنا، ڈرتے رہنا، دنیاوی زندگی سے محبت کر لینا۔ اور یہ چیز کفار کے اندر آپ دیکھیں گے،
یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ آپ ان لوگوں کے دلوں میں دنیاوی محبت کو دیکھو گے جن کی زندگیوں میں حلال و حرام کا فرق نہیں ہوتا، جو حرام کمائی سے اپنے گھر کو بناتا ہے، وہ گھر کے بارے میں بہت سوچتا ہے، موت کے بارے میں ڈرتا ہے۔ جو شخص اپنا بزنس حرام طریقوں سے چلاتا ہے وہ بزنس کے بارے میں بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے، اور جو مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے حلال راستہ اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اگر اس کو کتنا بڑا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، نہ اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے، نہ اس کو پرابلم ہوتی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا مقدر تھا۔ یہ فرق ایک اچھے مسلمان اور خراب مسلمان کے درمیان ہوتا ہے۔ کفار کی مشابہت انسان کو ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیتی ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیے، جو بندہ کفار کے معاملات کو بہتر سمجھتا ہے یا پھر کفار کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، ان کے ساتھ رہنے کو پسند کرتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے۔ آپ اپنا اکاؤنٹ چیک کر کے دیکھ لیجئے، آپ کسی غیر مسلم کو اس کے اسٹائل کی وجہ سے، اس کے فلاں چیزوں کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، تو میرے بھائی ابھی آپ اپنے ڈیٹا کو کلیئر کر لیجئے، اپنے دلوں سے نکال دیجئے، اور اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بتائیے کہ ہمارے آئیڈیل اللہ کے رسول ہیں، ہمارے آئیڈیل علماء کرام ہیں، ہمارے آئیڈیل وہ ہیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ دیندار ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک محبوب کون ہے؟ تقوی رکھنے والا شخص ہے۔ تو متقی لوگ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے۔ یہ غیر مسلم جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ غیر مسلم جس کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ غیر مسلم آپ کا آئیڈیل ہوگا۔ اگر آپ اس کو آئیڈیل سمجھیں گے تو یقیناً ذلت و رسوائی سے دوچار ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے اس بات کا وعدہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین 3 قسم کے لوگوں کو بالکل نہیں دیکھے گا، اور اللہ رب العالمین کا ناراض ہو کر اس بندے کے لیے نظر سے اس کو پھیر لینا، وہ یہاں اس بندے کے لیے عاقبت پکی کہ وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کو رحمت کی نظر سے نہ دیکھے تو کون شخص ہے جو اللہ کی رحمت کے علاوہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کون ہے وہ شخص؟ مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جو اسلام میں رہتے ہوئے کفار کی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ مبتغٍ کا مطلب آتا ہے ابتغاء رکھنا، دلی خواہش رکھنا، دلی پسند کرنا کہ ارے وہ ہم سے زیادہ بیٹر ہے۔ آپ دیکھیے آپ مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے دیکھیے، آپ دیکھیے جو کار خریدنے کی خواہش اپنے پاس رکھتے ہیں، آپ اس سے بات کر کے دیکھیے، وہ کہتا ہے دیکھو بھائی کتنا آسان ہے، غیر مسلم 1-2 لاکھ روپے دیے 15-20 لاکھ روپے کی کار اٹھا لیے، 5 لاکھ روپے کا انویسٹ، 5 لاکھ روپے کا ڈاؤن پیمنٹ، اور اس کے بعد اتنی مہنگی کار۔ ہم مسلمان کیسا ہوئے؟ علماء سے آ کے ہم سے سوال کرتے ہیں، شیخ کسی بھی طرح سے جائز کر دیجیے اس کو۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سوال کے بعد خرید لیتے ہیں، 3-4 سال سارے کام کر لیے، چلا لیے گاڑی، گھر خرید لیے، ہوم لون لے لیے، اس سے لون لے لیے، کریڈٹ کارڈ یوز کر لیے، سب کچھ کر لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم ترقی کر رہا ہے، ہم بھی ترقی کریں گے، وہ جس طرح کر رہے ہیں ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ اب اس کے بعد ان کو دل میں سوال آتا ہے، وہ بھی بس اس طرح پوچھنے کے لیے ایز اے کوسچن، اس کو چھوڑنے کے لیے نہیں، ان تمام چیزوں کو ترک کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بس کوسچن کے طور پر، سوال کے طور پر، شیخ کریڈٹ کارڈ کا کیا معاملہ ہے؟ اب اس کے بعد 10 آرگیومنٹ کرے گا وہ شخص بیٹھ کر۔ میرے بھائی یہی تو ذلت و رسوائی ہے انسان کے لیے۔ جو رعب تھا مسلمانوں کا اسلام کے آنے کے بعد، اور ابھی حال تک جو مسلمانوں کا رعب تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ابھی بھی وہ کچھ رعب باقی ہیں کہ غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے تھے۔ ایک مسلمان اگر وہاں پر ہو تو غیر مسلمین ان کے سامنے نظر جھکا کر کھڑا رہتا تھا، لیکن آج ہمارے اپنے نوجوان انہی کی طرح ہیں، انہی کی طرح سارے معاملات ہیں۔ وہ جو فیشن اختیار کرتا ہے یہ بھی وہی فیشن اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو ختم کر دیا، تمام چیزیں آج دیکھیے اب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ غیر مسلمین کی مشابہت انسان کو دنیا میں اس کی ہوا کو اکھاڑ کر رکھ دیتی، ہوا اکھڑ کے رہ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قیامت سے پہلے مسلمانوں کا معاملہ ایسے ہو جائے گا جس طرح کے سمندر پر جھاگ ہوتی ہے، سمندر پر جھاگ لہروں سے پنپتی ہے، اور جیسے لہریں آگے بڑھتے رہتی ہیں وہ جھاگ ویسے ہی ختم ہوتی رہتی ہے۔ تو آج یہی معاملہ ہے مسلمانوں کا۔ اور یہ چیز کیوں ہوئی آپ ذرا دیکھیے، یعنی سوچ کر آپ دیکھیے، تھوڑا گہرائی سے سوچ کر دیکھیے، کیوں غیر مسلمین کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کئی ایک چیزوں میں وہ ہم پر حاوی آتے جا رہے ہیں۔ آپ کاروباروں میں دیکھیے، بزنسز میں ہر بڑا بزنس غیر مسلمین کا ہے۔ آپ دیکھیے دیگر اپنے معاملات غیر مسلمین ہم کو نظر آتے ہیں، گورنمنٹ جابس میں غیر مسلم نظر آتے ہیں، آپ کو NRIs آپ دیکھیے غیر مسلمین نظر آتے ہیں،
آپ کو ایجوکیشن میں دیکھیے غیر مسلم نظر آتے ہیں، اور آپ جہاں بھی جائیے، آپ کوئی گورنمنٹ آفس میں چلا جائیے، خود آپ اجنبیت محسوس کرتے ہیں وہاں پر جانے کے بعد، اور آپ کا روٹ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے بات کر سکیں، بالکل ایزی لے کر بات کرتا ہے، آسانی سے بات کر کے پھینک دیتا ہے۔ آپ ذلت و رسوائی کے شکار ہیں اس لیے کہ آپ وہ غیر مسلم جس کے دل میں مسلمانوں کا رعب ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بدیہی طور پر جو مسلمانوں کا رعب پیدا کیا ہے، اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے 5 چیزیں مجھے ایسی عطا کی جو اس سے پہلے نبی کو نہیں دی گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا رعب و دبدبہ، میرا خوف اللہ رب العالمین نے 5 اقوام تک گھیر کے رکھ دیا، یعنی دور دور تک اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا خوف پیدا کیا ہے۔ یہ امت مسلمہ کو ملنے والی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے پہلے کسی قوم کو یہ نہیں ملی۔ 5 دن سفر کرنے کے بعد جس قوم تک پہنچتا ہے انسان، اتنی دور تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف پہ پہنچنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی۔ کیا وہ خوف آج باقی ہے؟ جو خوف کے ہم دیکھتے تھے، ہمارے دادا تھے، ہمارے فلاں تھے، وہ جب جاتے تو غیر مسلمین کھڑے ہو کر ان سے ملاقات کرتے تھے، لیکن وہ دبدبہ ختم ہو چکا ہے، وہ رعب ختم ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گہری بات میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں ان کو فالو کر رہے ہیں۔ غیر مسلم دیکھ رہا ہے کہ آپ ہر کام کے لیے ان کے پاس تک پہنچ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے۔ آپ جب کسی فائنینشیل کے پاس جاتے ہیں، آپ دیکھیں کئی ایک لون لینے والی جو پرائیویٹ لونز دیتے، پرائیویٹ فائنانس دیتے ہیں، ہماری کتنی مسلم خواتین وہاں پر نظر نہیں آتی، وہاں پر ہمارے کتنے مسلم لڑکے نظر نہیں آتے، ہوم لون لینے، کتنی چیزیں لینے نہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں میں کتنے گہرے ہیں وہ لوگ، مسلمان کتنا پیسے والے ہیں، کتنے پیسے والے نہیں ہیں، کتنا ایجوکیٹڈ ہیں۔ آپ دیکھیے کئی مسلمانوں کو آپ دیکھیے آفیسز میں جب جاتے ہیں تو ان کو اتنا بھی پڑھنا نہیں آتا کہ کہاں پر کون سی چیز فل اپ کرنی ہے، اپلیکیشنز تک فل کرنے نہیں آتے۔ اب غیر مسلم وہ دیکھے گا نہیں کہ آپ کتنا جانتے کتنا نہیں جانتے۔ تو یہ معاملات ہمارے اپنے ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، قیامت سے پہلے مسلمانوں کی ہوا اکھڑ کر رہ جائے گی۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ جو اللہ کے نبی نے وعید سنائی ہے ہم اس کو آگے آنے والے وقت کے لیے کر دیں، ہم دیندار ہو جائیں تو ہمارا وہی رعب و دبدبہ باقی رہ جائے گا، وہی باقی رہے گا۔ ورنہ آج ہم اس کو کریں گے تو جو وعید جن لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے وعید سنائی تھی وہ ہم اس کے بن جائیں گے، ہم اس کے حقدار بنیں گے، ہم اس کے حقدار نہ بنیں۔ ہم اپنے جنریشنز کی فکر کریں، آگے آنے والے لوگ ہوں گے جیسے بھی ہوں گے، لیکن ہمارے جنریشنز کی فکر کریں گے تو ان کے جنریشنز کی فکر کریں گے، اس طرح سے معاملات آگے بڑھتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے رسول نے ایک بات میں بیان فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو شخص ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے جیسا بننا چاہتا ہے تو ہماری قوم میں سے نہیں ہے۔ وہ کن کو فالو کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے مثال دیتے ہوئے کہا، لا تشبہوا بالیہود ولا النصارى، نہ تم یہود کی مشابہت کرو نہ تم نصارہ کی مشابہت کرو۔ یہودی لینول میسی ہیں، میسی کو کتنے لوگ پسند نہیں کرتے؟ آپ اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ اٹھا کر دیکھیے کہ آپ نے اس کو فالو کیا ہے نہیں کیا ہے۔ یہودی ہے وہ، کیوں فالو کرتے ہیں آپ لوگ؟ رونالڈو کرسچن ہے، آپ اس کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ لا تشبہوا بالیہود والنصارى، نہ یہود کو فالو کرنا ہے نہ نصاروں کو فالو کرنا ہے۔ آپ کو اس کی کوئی چیز اچھی لگے گی لیکن آپ اس کو فالو تو نہ کریں کم از کم۔ آپ کے اندر اتنی ایمانی غیرت تو ہونی چاہیے کہ آپ کو اس حدیث کا خیال ہو اور اپنے اشتباہ کا، اپنے اندر سے پیدا ہونے والے خیال کو آپ اتنا بڑا نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، تم قیامت سے پہلے مسلمانوں کا معاملہ وہ ہوگا کہ وہ ہر معاملے میں غیر مسلمین کو فالو کریں گے۔ کتنا فالو کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا بالیش فالو کرو گے، یعنی تھوڑا بہت بھی آپ اس سے دور ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ ہر چیز کو جیسے اس نے کیا تھا ویسے ہی ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ جس ریل پہ وہ فلاں چیز بناتا ہے، جس آڈیو کے ساتھ، ہم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی بناتے ہیں۔ جو وہ چیز یوز کرتا ہے ہم بھی ویسے ہی چیز یوز کرتے ہیں۔ اب حال ہی میں جو نئے آپ پہننے میں فیشن آتے ہیں، دیکھیے آپ لباس میں فیشن جو آتا ہے، فلاں سیلیبریٹی نے جو فیشن پہنا تھا، جو جینس پہنا تھا، وہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، اس کو خریدنے کے لیے یہاں میسر نہ ہو، حیدرآباد میں میسر ہو، اتنا دور سفر کر کے جا کے وہی خریدیں گے اور دوستوں میں بڑپن کے ساتھ بتائیں گے، میں نے دیکھیے نیا جو برانڈ آیا تھا، نیا جو فیشن آیا تھا، وہ فلاں سیلیبریٹی نے جو پہنا تھا میں وہ پہن کے آیا۔
یہ میرے بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اسے منع کیا ہے. اللہ کے نبی نے گویا ایک مسلمانوں کو وعید بناتے ہوئے بیان کیا کہ تم ہر چیز کو فالو کرو گے، یہاں تک کہ بالش ان کو تم فالو کرو گے. اللہ کے نبی نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ حتی لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه، اگر وہ کسی چھوٹے جانور کے بل میں بھی داخل ہو جائیں گے تو تم اس میں بھی داخل ہو جاؤ گے. اگر وہ کوئی چھوٹی سی بل میں بھی داخل ہو جاؤ گے تو تم اس میں بھی داخل ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی نے یہاں پر جو مثال بیان کی اس کا مقصد یہ ہے، علماء نے تفسیر بیان کی اس حدیث کی تشریح میں کہا کہ غیر معقول چیزیں لوگ اپنائیں گے، غیر معقول چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی وہ چیزیں لوگ اپنائیں گے. آج دیکھیں ہمارے نوجوانوں کی کٹنگ، ان کا لباس، ان کی بات چیت، ان کی تمام چیزیں غیر معقول ہیں. کٹنگ کس طرح کی کرانے، کوئی عقل میں آتی ہے وہ چیز ایسی کٹنگ کرائی جا سکتی ہے؟ ایک کیا اچھا سمجھدار انسان، بارعب انسان، ایک بہترین انسان کیا اس طرح سے کر سکتا ہے؟ لیکن کر رہے ہیں ساری چیزیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا، ہم نے بھی کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر وہ کسی بل میں بھی داخل ہو جائیں گے تو تم اس میں بھی داخل ہو جاؤ گے. یہ وعید ہے، اس وعید کا شکار آپ نہ بنیں. اس لیے کہ وعید جب سنائی گئی تو اس کی سزا بھی سنائی گئی. کیا سنائی گئی؟ اللہ کے نبی نے، اللہ رب العالمین نے کہا نولیہ ما تولی، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، اسی گمراہی میں پڑے رہو گے. دوسری چیز اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس بندے کو دیکھے گا، نظر بھی نہیں کرے گا اس بندے کی طرف جو دین اسلام میں رہتے ہوئے کسی غیر کو فالو کرتا ہے، اور وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ شخص ہم میں سے کہلانے کے لائق نہیں ہے جو کسی اور کو اپنا فالو بناتا ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے دین اسلام نے مشابہت تو دور کی بات، ہر چیز میں مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے. میں نے آپ کو ابتدا میں 3 چیزیں بتلائی تھیں کہ اسلام 3 چیزوں میں تقسیم کرتا ہے انسانی زندگی کو. پہلے چیز عقائد، دوسری چیز عبادات، تیسری چیز انسان کے اپنے معاملات، فیشن، زندگی گزارنے کا طریقہ جو اسٹیٹس انسان کا ہوتا ہے جس کو فیشن کہا جاتا ہے. تو فیشن بھی غیر مسلمین کے مشابہت تو دور ان کے مخالف ہونا چاہیے، مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ دیکھیے کتنا فرق ہے. آج مسلم نوجوان فالو کر رہا ہے، فالو کرنے پر تو وعید سنائی گئی، الٹا اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے کہ ان کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں مخالفت کرنی ہے ان کی. اللہ کے نبی نے ڈیٹیل میں بتایا، صرف ایسا نہیں کہا کہ غیر مسلمین کی مخالفت کرو، بلکہ اللہ کے نبی نے جب جو چیز دیکھی اس پر اللہ کے نبی نے صحابہ کو تنبیہ کر دی کہ اس چیز میں مخالفت کرنی ہے، اس چیز میں مخالفت کرنی ہے، عبادات میں کرنی ہے، معاملات میں کرنی ہے، عقائد میں کرنی ہے. عقائد میں آپ دیکھیے جو عقیدے غیر مسلمین کے ہیں، آپ کو اسلام میں ان تمام عقیدوں میں امتیاز نظر آئے گا، تمام چیزوں میں امتیاز نظر آئے گا. عبادت وہ جن کی کرتے ہیں، تمام کو دین اسلام کہتا ہے کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. غیر مسلم کہتا ہے کہ اوتار میں انسان تبدیل ہو جاتا ہے، دین اسلام کہتا ہے کہ اس زندگی کے بعد برزخی زندگی اور اس کے بعد پھر قیامت ہوگی، اللہ رب العالمین جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا. تو عقائد میں دین اسلام نے ایک بہترین عقیدہ ہم کو دیا، اور عقیدے میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. صاف الفاظ میں کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. کسی چیز میں ہم ایک جیسا نہیں ہو سکتے. ہیومینٹی گراؤنڈز پر ایک ہوتے ہیں تو وہ بات الگ ہے، جو انسانیت پر چیزیں کی جانے والی ہیں اس میں اللہ کے نبی نے خود آگے رہ کر معاملہ کیا. جو انسانیت کے لیے چیزیں کی جانے والی، جو نارمل ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے، اس میں دین اسلام کہتا ہے کہ آپ آگے رہ کر یہ معاملات کریں. لیکن جب بات آتی ہے دین کی، جب بات آتی ہے عقائد و عبادات و معاملات کی، تو اس میں ایک گیپ مینٹین کرنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے. اگر وہ بندہ ان حدوں کو پار کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کے حدود کو کبھی پار نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے حدیں باندھ دی ہیں، ان کا پاس و لحاظ کرنا ہے، ان سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرنا ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے عبادات کا معاملہ. عبادات میں نماز پڑھنے کے، نماز ہمارے لیے انتہائی اہم عبادت ہے، اور آپ دیکھیے نماز کو کتنی باریکی سے اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ ہمارے نماز میں کسی بھی طرح سے غیر مسلمین کی مشابہت نہ ہو، بلکہ ہر معاملے میں ان کی مخالفت ہونی چاہیے. اب دیکھیے جو مجوسی ہوتے ہیں یا پھر جو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں،
جیسے ہی سورج نکلتا ہے صبح میں ان کے گھروں میں سورج لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرف واسطو رکھتے ہیں، جیسے ہی گھر میں سورج نظر آیا اس کی طرف پھیر کر کچھ دعائیں کرتے ہیں، کچھ عبادات کرتے ہیں۔ تو دین اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس موقع پر نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی نے نماز سے منع کیا ہے۔ وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَحِينَ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ۔ اللہ کے نبی نے کہا سورج نکلتے وقت، سورج جب درمیان میں رہتا ہے اور سورج جب غروب ہو جاتا ہے، اس 3 موقعوں پر نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ حالانکہ ہم نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نماز کا طریقہ کیا غیر مسلمین کا ہے؟ نہیں، عبادت کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتلایا ہے۔ ہم ساری چیزیں ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی کیوں؟ ہمارا الٹیمیٹ گول اللہ رب العالمین ہے، اس کے باوجود بھی اس موقع پر نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو شیطان ان کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے سورج نکل رہا ہے، اور سب سورج ڈوبتا ہے فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی دونوں سینگوں کے درمیان شیطان آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان کے پجاریوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کے سینگوں کے درمیان سے جا رہا ہے تو اس کو کرنے والی وذات وہی ہے، اور اس کی عبادت کرتے ہیں کہ کل کے دن سورج کو نکالنا تمہیں کو ہے۔ سورج جب نکلتا ہے تو اس کے شکریہ کے طور پر عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس موقع پر عبادت ہی نہیں کرنا، وہ نماز جو ثواب کا باعث ہوتی ہے، وہ نماز جو اللہ کو خوش کرنے کا سبب ہوتی ہے، اس نماز کو پڑھنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا چونکہ وقت میں مشابہت ہے، صرف ایک ہی چیز ہے اس کے اندر، نہ طریقے میں مشابہت نہ معبود میں مشابہت۔ مشابہت کس چیز میں ہے؟ صرف وقت میں ہے، تو وقت میں مشابہت بھی نہیں ہونی چاہیے، مخالفت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالف الیہود فإنہ لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بسا اوقات جب سفر میں ہو، جب ایسے مقام پر ہو جہاں پر چپل پہننا ضروری ہو تو چپل پہن کر نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی کے مسجد میں جب بارش ہو جاتی تو صحابہ کرام چپل پہن کر نماز پڑھتے، اللہ کے نبی بھی چپل پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ تم چپل پہن کر نماز پڑھو اس لیے کہ یہود چپل اتار کر نماز پڑھتے ہیں، نہ خف پہنتے ہیں، نہ ساکس پہنتے ہیں، نہ چپل پہنتے ہیں، وہ چپل اور ساکس پہنے بغیر نماز پڑھتی ہیں، اس لیے تم بھی بسا اوقات چپل پہن کر نماز پڑھنا، اس لیے کیونکہ مخالفت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہماری تمام مسجدوں میں تمام اوقات میں ہم صرف وہ جس طرح کرتے ہیں ویسے کرنے والے جائیں، ہمارا صحیح مقصد ان سے مشابہت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی دیکھنے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ مشابہت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز کے لیے جو بلایا جاتا ہے، نماز کے لیے جو اذان کہی جاتی ہے، جب اذان کے کہنے کا معاملہ ہوا تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا تھا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا اور بھی صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ جس طرح یعنی یہودی عیسائی جس طرح گھنٹی بجا کر یعنی عبادت کے لیے بلاتے ہیں اس طرح سے کوئی چیز اپنا لیں گے، آگ جلا دیں گے، یعنی مختلف جو بازار ہوتے ہیں بازاروں میں جگہ جگہ آگ لگائی جائے گی، لوگوں کے معلوم ہو جائے گا کہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو دین اسلام نے کیا کیا؟ ان کے کسی چیز میں مشابہت نہیں کی۔ عبادت کو بلانے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے درمیان امتیاز رکھا، فرق رکھا، مخالفت بیان کی کہ نماز کے لیے بھی جب بلایا جائے گا تو ذرہ برابر بھی ان سے مشابہت نہیں ہوگی، ایز اٹ از ان کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ دین اللہ رب العالمین نے آسان کے انداز میں بہترین الفاظ مسلمانوں کو سکھائے ہیں۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک موقع پر واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، تو تمام صحابہ کرام بیٹھ جاتے ہیں، تمام صحابہ کرام بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب امام کھڑے رہ کر نماز پڑھاتا ہے تو کھڑے رہ کر نماز پڑھنا ہے، اور جب امام بیٹھ جاتا ہے تب بھی پیچھے والے کھڑے رہ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ امام کو بیٹھنے کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔
تو تمام چیزوں میں مخالفت کرنے کی تعلیم دین اسلام نے دی ہے۔ یہ عبادات کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے بات کہی۔ اب اس کے بعد معاملات کی جب بات آتی ہے تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں جو فیشن ہم لوگ اختیار کرتے ہیں، اس کی طرح داڑھی بنانا، اس کی طرح کٹنگ بنانا، تو آپ دیکھیں دین اسلام نے کیا کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو زرد رنگ کے اورینج کلر کے کپڑوں میں اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا۔ اورینج کلر کے کپڑے جو اب بھگوا رنگ کا لباس کہا جاتا ہے، اس لباس میں اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا۔ جیسے ہی دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں امک امرتک بہذا، کیا تمہاری ماں نے تم کو پہنایا ہے؟ اور ان صحابی کی عمر کیا ہے؟ ابھی تقریباً 9-10 سال ان کی عمر ہے۔ جب گھر میں آئے اللہ کے نبی نے دیکھا وہ لباس، تو چونکہ بچے اس طرح کے کلرز میں، اورینج کلر، ریڈ کلر میں بچے چھوٹے اگر گورے ہوں تو اچھے نظر آتے ہیں، ماں کو اچھا دکھتا ہے بچہ گورا ہے، لال لباس پہنائے، اورینج لباس پہنائے یا پھر مختلف لباس پہنائے۔ تو ماں نے، اللہ کے نبی نے پوچھا تمہاری ماں نے تم کو پہنایا ہے؟ ہاں بیٹے نے کہا، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہاں اللہ کے نبی میری ماں نے مجھے پہنایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ کہو کہ اتار دیں، جا کر ماں سے کہو کہ لباس اتار دیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جب صحابی وہ جانے لگتے ہیں تو پھر ان کو بلا کر کہتے ہیں، چونکہ تمام صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے تعلیم سکھانے کے لیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں بل احرقھا، اپنی ماں سے کہو کہ وہ لباس جلا دے، لباس جلا ہی دے، اتارنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا تعلیم کے لیے کہ غیر مسلمین جس لباس کو اختیار کرتے ہیں اس رنگ کا لباس بھی نہیں پہننا ہے۔ آپ دیکھیے آج ہمارے اپنے مسلمان تمام چیزوں ان کی طرح کر رہے ہیں، تو آپ میرے بھائی اسلام کی مخالفت آپ کر رہے ہیں۔ دین اسلام نے جو تعلیم ہم کو دی ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے ان سے مشابہت اختیار کریں گے تو قیامت کے روز انہی میں سے اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص جس قوم کو پسند کرتا ہے انہی میں سے قیامت کے روز اٹھایا جاتا ہے۔ اب اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکامات دیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ان الیہود والنصارى لا یسبقون فخالفوہم، یہود و نصارہ اپنی داڑھیوں کو رنگتے نہیں ہیں، یہودی اپنی داڑھی کو کبھی رنگتا نہیں ہے، نصارہ بھی بسا اوقات نہیں رنگتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی داڑھیوں کو لال رنگ لگایا کرو، اپنی داڑھیوں کو تم لال رنگ لگاؤ، اس لیے کہ یہود و نصارہ اپنی داڑھیوں کو لال رنگ نہیں لگاتے۔ اتنی چھوٹی سی چیز تھی، اس کا معاملہ نہ عقیدے سے تھا نہ عبادت سے تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا۔ اب اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالف المشرکین اعف الشرارب واعف اللحا، مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی مونچھ کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ غیر مسلم کیا کرتا ہے؟ مکمل داڑھی صاف کرتا ہے اور اپنی مونچھوں کو بڑھاتا ہے، اور مسلمان ہونے کے ناحیے سے ان کی مخالفت کے لیے ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے اپنی داڑھیوں کو بڑھائیں اور اپنی داڑھیوں کو رنگیں اور اپنی مونچھوں کو ہم کاٹا کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں ہم کو حکم دیا ہے، ہم اس کا پاس و لحاظ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہنے کے بارے میں بھی، جو گریٹنگز ہوتی ہیں، غیر مسلم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تب بھی وہ کہتے ہیں، ایک مسلمان بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تب گریٹنگز کرتے ہیں، نہیں آمد و رفت کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں، تو اس موقع پر وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ اتنی سی چھوٹی چیز ہے لیکن اس میں بھی غیر مسلمین کی مخالفت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ بِالْإِشَارَةِ بِالْكَفِّ، تم غیر مسلمین کی مخالفت اختیار کرو اس لیے کہ یہودی ہاتھ سے سلام کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ سے سلام کرنے سے، ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے سے جب قریب ہو تو منع کیا۔ انسان زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر ایک دوسرے کو تسلیم کرے، ایک دوسرے کے گریٹنگ کریں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی جیتے ہوئے نہیں بلکہ انسان مر بھی جائے، انسان کا انتقال بھی ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد بھی غیر مسلمین کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کسی قبر کو تم کھودو تو اس کو بغلی قبر بناؤ، ایسے سیدھی جو قبر ہوتی ہے جس کو یعنی سمجھے کہ آپ قبر کھودی جاتی ہے اور باکس جس طرح کرسچن اتارتے ہیں ویسے قبر بنانے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، بلکہ بغلی قبر بناؤ، یعنی قبر بنانے کے بعد اندر چھوٹا سا حصہ بنا دو، ان کو پھر وہاں پر تدفین کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں ہے یہ؟ غیر مسلمین کی مخالفت کے لیے۔
تو میرے بھائی یہ بنیادی چیز ہے ہمارے لیے کہ غیر مسلمین کے جو آج ہمارے اپنے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بار بار ہر چیز میں مشابہت کرتی ہوئے نظر آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ ہر چیز میں ان کی مخالفت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایمانیات ہوں، وہ انسان کے عقائد ہوں، یا پھر وہ انسان کے عام معاملات ہو، زندگی کے فیشن ہو، انسان کے اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے والی چیزیں ہوں، تمام چیزوں میں غیر مسلمین کی مخالفت ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو جو مثالیں دیں ڈیٹیل میں اللہ کے نبی نے بتایا، ہر چھوٹی چیز، لباس کی بات ہو، اپنے چہرے کو رکھنے کی بات ہو، اٹھنے بیٹھنے کی بات ہو، ایک دوسرے کو ملاقات کر کے جو گریٹنگز انسان کو دیتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے، ہر چیز میں غیر مسلمین کی مخالفت ہونی چاہیے۔ اب آپ یہاں سے جاتے ہوئے یہ سبق لے کر جائیں کہ اگر کوئی بندہ غیر مسلمین سے متاثر ہو کر اس کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا بندہ اللہ رب العالمین کی نظروں سے بالکل دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس بندے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، بلکہ ایک مسلمان کے مسلم ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں غیر مسلمین کی مخالفت اختیار کرتا ہے، ہر چیز میں، عبادات میں بھی، عقائد میں بھی اور معاملات میں بھی، ہر چیز میں۔ کوئی غیر مسلم مشہور ہے کہ وہ ایسا لباس پہنتا ہے، ہم وہ لباس بھی اختیار نہ کریں۔ کوئی غیر مسلم مشہور ہے کہ فلاں رنگ کی چیزیں پہنتے ہیں، ان کی عیدوں میں ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہماری عیدوں میں وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ فلاں کے ان کے نکاح میں ایسے معاملات ہوتی ہیں، رسومات ہوتی ہیں، ہماری عیدوں میں، ہمارے نکاح میں وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ تو یہ معاملات ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یعنی اللہ رب العالمین کے لیے امید ہے کہ گویا وہ بندہ دین سے خارج ہو جائے، دین سے خارج بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ معاملات غیر مسلمین سے مشابہت کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے نواقض اسلام میں شامل ہے۔ ایک اہم ناقض یہ ہے کہ بندہ کسی اور مذہب کو اختیار کرے یا پھر کسی اور مذہب کو پسند کرے، اگر وہ پسند کرتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی معاملات ہیں، آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، چھوٹے بچوں کو بنیاد سے ہی ان کی بنیادوں کو مضبوط کریں، ان کے فنڈامنٹلز کو مضبوط کریں۔ آپ یہ شکایت کریں گے کہ اس اسکول کے بجائے دوسرے اسکولز اچھے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنے بچے کے عقیدے کو ایسے مضبوط کریں کہ وہ ہر چیز میں ان سے دور رہیں، ان کی عیدیں آئیں، ان کی فلاں چیزیں آئیں، تمام چیزوں سے چھوٹا بچہ 9-10 سال کا ہی بچہ کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے مسلم یعنی جنریشن ایسی مضبوط ہوں، ان کا ایمان و عقیدہ ایسے مضبوط ہو کہ وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے عقائد کو محفوظ رکھ۔ اللہ رب العالمین آئے دن جو جس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین غیر مسلمین سے متاثر ہو کر ان کو دوست بنانا، ان سے نکاح کرنا، ان سے شادیاں رچانا، اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کو اس سے محفوظ رکھ۔ اللہ رب العالمین نہ صرف ہم کو بلکہ ہماری آنے والی قوم کو، ہماری جنریشنز کو، تمام کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھ۔ اللہ رب العالمین جو اللہ کے نبی نے وعیدیں سنائی ہیں، ان تمام وعیدوں سے ہم تمام کو محفوظ رکھ۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رسول اللہ رسول کریم ہمارا ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ یہ کہتے اللہ عمری حقدہ اللہ جو ہمارے سامنے کفار کی مشابہت بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز میں ہمارے سامنے جو تعلیمات تھی کتاب و سنت کی روشنی میں رکھتے ہیں، اور ہم نے بخوبی اس کو سماعت کر کیا، اور ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے کہ ذمہ داروں نے شیخ کو طلب کیا اور جو ہے شیخ ہمارے سامنے موجود ہوئے۔ شیخ اور کوئی نہیں، میرے ساتھی تھے، جب ہم تعلیمی ایام ساتھ میں گزارے جامعہ دارالسلام عمر آباد میں، جب میں نے بہت سے شیخ کے خوبیوں کو نوٹس کیا کہ کیسے آپ جو ہے ممتاز طلباء میں شمار ہوا کرتے تھے، صرف کھیلنے کے ساتھ ساتھ ہی نہیں بلکہ مطالعے میں جو ان کا جذبہ تھا، مطالعے میں جو شوق ان کا مجھے نظر آیا وہ بہت اچھا، اور اس کا نظرانہ آج آپ نے اس کے سامنے جو ہے دیکھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ شیخ جو ہے کھیل کے میدان میں بھی آگے تھے، کھیل میں بھی دلچسپی رکھا کرتے تھے، اور جو ہے انعامات سے بھی جو ہے نوازا جاتا تھا شیخ محترم کو۔ اور جو آج کفار کی مشابہت کے سلسلے میں جو کچھ باتیں آپ نے رکھی ہیں وہ بالکل جو ہے ہمارے معاشرے میں آج رائج ہے، اور
میں ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ بریل واڑی میں جو ایک دم بڑا سے بڑا بت یعنی جو گنیش رکھا جاتا ہے وہاں پر سب سے بڑا وہاں پر میں نے دیکھا کہ جو حدود وہاں پہ باندھا گیا لکڑیوں کے ساتھ وہاں پر دو لڑکیاں مسلمان کی مجھے شرم آ رہی ہے بولنے میں جو حدود میں ٹھہری ہوئی ہے اور جو اندر جا کر باہر نکل رہی ہے. یہ آج ہمارا معاملہ بن چکا ہے. یہ آج جو ہے بڑی ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ وہاں پہ جو مشاہدہ کیا وہ دیکھ کر میں تھکا بکا رہ گیا اور وہیں پر جو ہے کچھ دیر رک گیا میں کہ آخرکار معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. ہماری لڑکیاں کس جگہ پر چل رہی ہے انہیں طور طریقے بھی اسلام کے معلومات نہیں ہے. وہ شریعت کے اتنے کوسوں دور گئے کہ کہاں کہاں کا رخ کر رہے ہیں. آج ہم والدین ہونے کی حیثیت سے سرپرست ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے. ہماری یہ ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے کہ ہم جو ہے ان پر نگاہ رکھیں انہیں جو ہے دیکھیں کہ کیسے جو ہے اپنے دوستوں کو بنا رہے ہیں کیسی دوستی اختیار کر رہے ہیں. ان کی دوستی اگر باللہیت ہے تو مسلمانی کے ساتھ جو ہے دوستی رکھا کریں. مومن اور مومن لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ دوستی رکھا کریں اور غیر کے ساتھ دوستی کو وہ ترک کر دے دور کر دے. یہ آپ اپنے گھروں میں لڑکیوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی جو ہے یہ بتانے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے بس وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ ہمارا بھی شمار اسی میں سے ہو گیا تو کل اللہ کے نزدیک ہم سے بڑھ کر ذلیل اور کوئی نہیں ہو سکتے. امید ہے کہ آپ تمام اس باتوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جو ہے اولاد کو جو ہے تربیت دے صحیح تربیت دے اور کفار کی مشابہت سے انہیں کوسوں دور رکھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین کے شکر کے ساتھ ساتھ میں شیخ محترم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیتوں کو دور رکھتے ہوئے ہمارے لیے جو ہے یہاں پر تشریف لائے اور ان کا جو آج صبح کا بھی پروگرام حیدرآباد میں تھا جامعۃ الفلاح میں پروگرام تھا وہاں کا پروگرام اٹینڈ کرنے کے بعد یہ نکلے اور سفر کی مشقت برداشت کر کے ہمارے جو ہے سفر ہمارے جو ہے مسجد میں شامل ہوئے اور اس جلسے میں شامل ہو کر ہمارے سامنے کچھ ایسے نصیحتیں رکھیں جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری اور اہم مفید مشوروں سے انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے. ان کا بھی میں جو ہے بہت شکر گزار ہوں اور ذمہ داروں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسے جو ہے مقرروں کو منتخب کیا جس سے کہ ہماری نصیحت ہو ہماری بہبودی ہو ہماری کامیابی کامرانی جو ہے ہمیں میسر ہو سکے. اللہ رب العالمین ہم سب کے یہاں پر آنے کو بیٹھنے کو شرف قبولیت سے نوازے. ہم سب کو جیسے یہاں پر جمع فرمایا ایسے ہی ہمیں دین کے تمام مجالسوں میں جو قواعد استعمال ہوتے ہیں ان پر بھی جو ہے شرکت رکھتے ہوئے اور زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی کوشش استفادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. جس طرح ہمیں یہاں پر جمع فرمایا جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں بھی ہمیں اسی طرح جو ہے جمع فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.